اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے، یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ اگر انسان کو ساری انسانیت سے الگ ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے یا سارے انسانوں سے اس کا تعلق منقطع کر کے کسی ایک وادی میں یا کسی گھاٹی میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے تنہا زندگی گزارنا مشکل ترین ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہے، اور انسان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسی وقت صحیح طریقے پر گزر سکتی ہے جب کہ اس کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اصلاحات موجود ہوں، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی موجود نہ ہو۔ اگر معاشرہ پاکیزہ نہ ہو بلکہ اس کے اندر بگاڑ آ چکا ہو تو انسان اس معاشرے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اپنی جان کو چراتا ہے، کیونکہ اس ایسے معاشرے کے اندر انسان کی زندگی بجائے خوشگواری کے ناگواری کے ساتھ گزرتی ہے۔ انسان کو ایسے معاشرے سے بجائے فائدے کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ کیسے درست ہو، معاشرے کی اصلاح کس طرح ہو، آئیے حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد عالی کی روشنی میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پاکیزگی کیسے پیدا ہو جائے۔ اور معاشرہ صاف ستھرا اور پاکیزہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے کے سارے حضرات اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنے دائرہ اختیار میں اصلاح کی پوری کوشش کریں اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں، بلکہ اپنے فرائض کو پوری مستعدی کے ساتھ انجام دیں۔ اگر ان کو معاشرے کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو، تم میں سے ہر ایک چرواہا یعنی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کے زیر دستوں کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام یعنی بادشاہ جو لوگوں کا حاکم ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام اور نوکر اپنے آقا اور مالک کے مال و متاع کا نگہبان اور ذمہ دار ہے، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ سنو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس ارشاد نبوی کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اللہ کے رسول کے اس پاکیزہ ارشاد پر عمل کرتے رہے، تو معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس ارشاد نبوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو معاشرہ ہر طرح کی گندگیوں اور برائیوں سے پر ہو گیا، اور ہر انسان کی زندگی مشکل ترین مراحل سے گزرنے لگی۔ اس لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ اپنے افعال، اپنے اخلاق پر نگاہ رکھ کے شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے، فرائض و واجبات میں سستی نہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اگر یہ صفات ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو ظاہر بات ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ
معاشرہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہوگا، ہر انسان چین اور سکھ کی سانسیں لے گا، ہر ایک کی زندگی جنت نشاں بن جائیں گی، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچے گی۔